شناخانی کا سلسلہ مکمل ہوا انشاءاللہ. اس جمعہ المبارک کو رہتے ہیں وہ آئندہ جمعہ یہ ایک ترتیب دے دی گئی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس ترتیب کو قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے آج دو عالم دین ہمارے لیے برکتیں رحمتیں لے کے آئے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب آئندہ جمعہ کو بیان فرمائیں گے. اب میں علامہ عمران اسلم صاحب ماشاءاللہ ہر وہ خوبی ہے جو ایک عالم میں ہونی چاہیے. آواز بھی خوبصورت، بیان بھی خوبصورت، الفاظ کی ادائیگی بھی خوبصورت. سبحان اللہ. اور پھر ان الفاظ جو کہ ہم جیسے نکمے بھی سمجھ جائیں، دل میں اتر جائے. تو ان کے بیان سے پہلے نعرہ لگا دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم. سبحان اللہ. محبت سے عقیدت سے آپ آنے والا حضور کی بارگاہ میں روشنی پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. شب حیات تاثیر روشنی کیا ہے. سبحان اللہ. شب سبحان اللہ. کیا بات. تاثیر روشنی کیا لفظوں کی ذرا غور کرتے ہیں. شب حیات تاثیر روشنی کیا چلو حسین سے پوچھیں، چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا کدھر رہی ہے. چلو حسین
زندگی کیا ہے چلو سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے الفاظ خوبصورت شعر ہے غم حسین کی پہچان آدمیت کی غم حسین پہچان آدمیت کی حسین نہ رویا آدمی کیا ہے حسین نہ رویا آدمی کیا ہے چلو سے پوچھیں زندگی کیا ہے جنہیں لوگ اندر نا حسین کرسی کی خاطر کربلا چلے یہ ان آواز میں دارتے فکر ہے کہ حسین کیوں گئے بقائے نسل بشر کا خیال تھا ورنہ بقائے نسل بشر کا خیال تھا ورنہ حسین عرش ہلا دے حسین عرش ہلا دے یہ بادشاہی کیا ہے حسین عرش ہلا دے شہنشاہی کیا چلو حسین سے پوچھیں کہ زندگی کیا ہے اللہ رب العزت کا انتہائی کرم ہے کہ آج یہ بات بلکہ محفل اس میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے سچی بات تو یہ ہے کہ میں کچھ گناہوں کی وجہ سے پریشان تھا تو بدعمالیوں نے کچھ گھیرے میں ڈالا ہوا تھا تو اطمینان قلبی کے لیے میں اصل میں بتا کر آنا ہی نہیں چاہتا تھا میں سرکاری طاہر صاحب سے میری رات بات ہوئی میں کہ یار کچھ دل پریشان ہے جو میرا جی چاہتا ہے کہ میں جاؤں اس محفل میں تاکہ سکون کی برکت جو ہے وہ دولت نصیب ہو جائے تو میں پھر مجبوراً مجھے قبلہ شاہ صاحب کو بتانا پڑا پھر میں یہ بھی اس بات سے بھی شرمسار ہوں کہ میرے بڑے محسن ڈاکٹر زاہد فریدی صاحب بڑے پیار والے ہیں تو میں ان کے اور آپ کے درمیان حائل ہو گیا تو اس کے لیے بھی میں انتہائی معذرت چاہتا ہوں اور میں تو صرف ایک دعا لینے کے لیے آج کی اس محفل پہ حاضر ہوا ہوں کیونکہ ایسی مجلس چونکہ یہ درود محل ہے اور یہاں درود کی محفل ہوتی ہے تو میرا دل کرتا ہے کہ ابتدائی گفتگو میں اسی نسبت سے شروع کروں سبحان اللہ اور اختتام چونکہ سفر کا مہینہ ہے اس میں اولیاء کرام کے کچھ مبارک بھی ہوتے ہیں اور ضمناً میں تھوڑا سا اولیاء کرام کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر کے میں اپنے وقت میں گفتگو کو انشاءاللہ سمیٹوں گا ایک حدیث پاک سے میں گفتگو کا آغاز کرنے لگا
علامہ اصبہانی علیہ الرحمۃ الرضوان نے الترغیب و ترہیب میں اس روایت کو لکھا ہے، اور اسی نام کی اور بھی کئی مصنفین نے کتابیں لکھی ہیں۔ الترغیب و ترہیب اور بھی کتابیں ہیں، لیکن یہ میں علامہ اصبہانی کے حوالے سے یہ روایت درج کرنے لگا ہوں، اور اسی روایت کو علامہ سخاوی نے القول البدیع میں لکھا ہے۔ دونوں روایتوں کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، اور جو علامہ اصبہانی نے روایت لکھی ہے اس کے راوی حضرت مولا حسین ہیں، اور جو روایت علامہ سخاوی نے نقل کی ہے اس کے راوی حضرت امام زین العابدین ہیں رضی اللہ عنہ۔ ایک طرف باپ راوی ہے اور ایک طرف شہزادہ بیٹا ہے، میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ امام زین العابدین نے اس روایت کو اپنے بابا حسین سے ہی سنا ہو۔ بہرحال 1400 سال قبل آپ اس محبت سے اس درود محل میں آتے ہیں، اور شاہ صاحب کا جو یہ روحانی تصرف اور روحانی تعلق ہے گنبد خضرا کے ساتھ، یہ ایسے سلسلے بندہ اپنی مرضی سے شروع نہیں کرتا۔ یہ جو ایسے سلسلے ہوتے ہیں، اور میں ابھی بھی میرے ساتھ دوست پہلی دفعہ آیا، میں ان کو راستے میں بھی ذکر کر رہا تھا، یہ تقریباً جب سے میں اس درود محل میں آیا ہوں میں خود جگہ تلاش کر رہا ہوں مانا والا میں کہ وہاں بھی میں درود محل بناؤں، وہ میرے دل میں جگہ بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ بڑی دیر کی میرے دل، جب سے میں آیا ہوں میرے دل میں یہ جگہ بیٹھی ہوئی، اور میری خواہش ہے، اور جب حضور کی نظر رحمت ہو جائے گی انشاءاللہ یہ اللہ خواہش پوری فرما دے گا۔ تو یہ ایسی محافلوں کا سلسلہ جو ہے یہ رسمن نہیں ہوتا، کوئی رواج نہیں ہے کہ آپ رسمن آئے ہیں۔ 1400 سال قبل جو آپ کی گواہی مولا حسین نے دی ہے، میں آپ کے وقتوں کو بلند کرنے لگا ہوں، اور ہم یہ ایسے ہی رسمن نہیں آتے۔ سنیے اگلا روایت، اور پھر انشاءاللہ آپ کا سینہ مدینہ مدینہ بن جائے گا۔ حضرت مولا حسین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں علامات اہل السنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں کہتا، یہ وہ زبان بیان فرما رہی ہے، وہ زبان بیان کر رہی ہے کہ جس زبان نے زبان مصطفیٰ کو چوسا ہوا ہے۔ میں اس زبان کی بات کر رہا ہوں کہ جس زبان نے زبان مصطفیٰ کو چوسا ہے، اور ایک نہیں بار بار چوسا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا حسین فرماتے ہیں کہ سنیوں کی علامت یہ ہے، علامات اہل السنتی کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ، سنیوں کی علامت یہ ہے کہ وہ کثرت سے میرے نانے کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ سنیوں کی علامت یہ ہے۔ اللہ کو مولا حسین جانتے تھے کہ کچھ وہ بھی لوگ ہوں گے جو کہیں گے شرک ہو گیا تو بدعت ہو گیا، لیکن آپ نے ونڈ کر دی کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتا ہی وہی ہے جو سنی ہے، اور سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو بار بار جھوم جھوم کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا سا محبت کا اگر ساتھ میرے ساتھ ایک نیاب تحفہ آپ کی خدمت میں کر جاؤں، آج میں توجہ ہے آپ کی، ذرا محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ اس جو کتاب میں جس روایت درس کرنے لگا ہوں، اس کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیا، اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ عظیم شخصیت ہے کہ سب سے پہلے رافضیت کی گردن مروڑنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور تحفہ اسنا عشریہ جو کتاب لکھی گئی تھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، انہوں نے رافضیت کی جب گردن مروڑی تھی تو اس کتاب کی وجہ سے ان کے دونوں ہاتھوں کو کاٹ دیا گیا۔ ساری زندگی پھر آپ ہاتھ سے تو نہیں لکھ سکے، پھر آپ خدام کو اور اپنے شاگردوں کو لکھاتے تھے، پھر آپ نے کئی کتابیں ایسے لکھی، اور رافضیت کی گردن مروڑنے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تھے، اور غیر متنازع شخصیت تھی۔
یعنی اپنے بھی ان کو مانتے تھے اور بیگانے بھی ان کو مانتے تھے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو رحمۃ اللہ تعالی انہوں نے اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں اس روایت کو لکھا ہے. اس روایت کے علماء نے دو معنی بیان کیے ہیں. ایمان سے آپ کا سینہ ٹھر جائے گا. آپ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا احدکم صلی فان اللہ قبل وجہہ. ایک اس کا معنی یہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرا امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو اللہ اس بندے پر خاص توجہ فرماتا ہے. ایک معنی علماء نے اس کا یہ بیان کیا ہے. لیکن اب میں آگے والی بات قبلہ شاہ صاحب کی مثال دے کے سمجھانے لگوں. شاہ صاحب یہاں سے اٹھیں اور آپ میں سے کسی کا منہ چومیں. تو آٹے جو کسی کا منہ شاہ جی چومن تے ایک وقت سوالے نہیں ہون گے. سبحان اللہ. بولو تے صحیح. سبحان اللہ. تے جے شاہ جی چومن تے بندہ وقتاں تے ناز کرے تے جدا منہ رب اپنی شان دے لائق چومے. کوئی سمجھ نہیں آئی. فإن اللہ قبل وجہہ حجت اللہ البالغہ. کہ علامہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں جو بندہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہے اللہ اپنی شان کے لائق اس بندے کا منہ چوم لیتا ہے. میں کہتا ہوں یہاں مل کے ہم حضور کے بارگاہ میں درود پڑھتے ہیں. آواز بلند الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ. اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک اور نہ نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. توجہ ہے میری طرف. جی ہے توجہ ذرا میری. سبحان اللہ. علامہ مناوی کے حوالے سے یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. آپ درود محل میں آئے ہیں اور درود پڑھنے والے کا دل بھی اللہ اپنے رحمت کا محل بنا دیتا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا سنیے ذرا. ان نبینا ما ذکر فی مجلس الا نافحت منہ رائحۃ زکیۃ. اب اس محفل میں بیٹھے ہیں نا, یہ درود کی محفل ہے. علامہ مناوی فرماتے ہیں جس مجلس میں ہمارے حضور کا ذکر ہو صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا ذکر ہو پھر وہاں ہوتا کیا ہے الا نفحت منہ رائحۃ زکیۃ. اس محفل سے کستوری سے بھی بڑھ کر خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. رائحۃ زکیۃ. اور اب تو یہ دیواریں لگی ہیں, دروازہ بند ہے اسی کی وجہ سے. اب بندہ یہاں سے کوئی کہے نا کسی چیز کو باہر پھینکے تو وہ کوئی چیز باہر نہیں جائے گی جب تک کوئی سراغ نہیں ہوگا. ایسا ہی ہے کہ بند کمرہ ہے. لیکن جب حضور کی نسبت ہو جائے نا تو پھر کمال ہی کمال ہو جاتا ہے. وہ جب خوشبو آتی ہے نا فتبلغ عنان السماء, وہ خوشبو اس مجلس سے نکلتی ہے اور آسمان کے کناروں تک چلی جاتی ہے. اس محفل میں جہاں حضور کا ذکر کیا جائے وہاں سے جب خوشبو آسمانوں کی طرف جاتی ہے نا وَيَتَجَلَّى بِالرَّحْمَةِ وَالرِّضْوَانِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. پھر جب اس خوشبو آسمان کے کناروں تک پہنچتی ہے تو پھر اللہ اپنی شان کے لائق رحمت اور رضوان کے ساتھ اپنی رضا کے ساتھ اللہ نزول فرماتا ہے. نزول فرماتے. آگے آپ ذرا سنیے. اب ہوتا کیا ہے فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ إِلَٰهَنَا وَسَيِّدَنَا ما هذه الرائحة المسکیہ. اب خوشبو آسمان کے کناروں تک پہنچی. اب فرشتوں کو جب خوشبو پہنچی نا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا یہ خوشبو کیسی ہے, یہ خوشبو کیسی ہے مولا, یہ کہاں سے آ رہی ہے. میں صرف اس کا ترجمہ کروس عرض کر کے میں آگے جانا چاہتا ہوں. یہ خوشبو کیسی ہے تو میرا رب فرماتا ہے فیصلہ آباد میں فلاں محلے میں درود محل ہے اور اس درود محل کے اندر میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. میرے حبیب کی ذات پر, وہ حبیب کہ جس کو میں نے ساری کائنات سے چن لیا ہے, وہ حبیب جس کو میں نے حکمتوں سے نوازا, عظمتوں سے نوازا. اب پھر ہوتا کیا ہے فَتُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ فَتُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةُ. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا پھر سانو بھی اجازت ہے اتنے جان دی یار.
فتنزل الملائکۃ، سانو اجازت ہے، اللہ اکبر، پھر فرشتے اترتے ہیں اس محفل میں، اس مجلس میں، جس مجلس میں مدینے والے کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا جائے، پھر اس فرشتے آتے ہیں، پھر فرشتے نورانی پروں سے اس مجلس کو ایسے جھما لیتے ہیں، نورانی پروں سے۔ آپ کا یقین پتہ نہیں کس لیول پر ہے، اور میرا یقین کامل ہے کہ فرشتے آج بھی سایہ کیے ہوئے ہیں، میرا آج بھی یقین کامل ہے۔ میرا آج بھی یقین کامل ہے، کیونکہ ساڑی اپنی گل دے مانتے مصطفیٰ دی نسبت نہ لینا نہیں۔ اللہ پھر فرشتے آتے ہیں، پروں کو بچھا لیتے ہیں، اللہ اکبر، جب وہ رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں نا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دَعْوَاتِهِمْ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، احمد شاہ جی نے تواڈے واسطے دعا منگنی تے تساں کہنا آمین۔ یہ گناہگار بندہ کہے آمین تے یہ بڑی اچھی گل ہے، بڑی فضیلت ہے، تے جے شاہ جی دعا کرن تے انہاں دی دعا تے فرشتے آمین آکھن دے۔ ہائے ہائے، اب سنیے ذرا، وَيُؤَمِّنُونَ عَلَى دَعْوَاتِهِمْ، فرشتے آندے نے پرا چ بچھا لے گئے، اور جدوں اس مجلس چ دعا ہوندی ہے تے فرشتے اونچی اونچی آندے نے آمین۔ ہائے ہائے، فرشتے اس مجلس میں آ کر آمین کی دعا کرتے ہیں، اور پھر جب مجلس برخاست ہو جاتی ہے، فرشتے ثم یرتفعون، پھر اپنے اپنے مقاموں پر چلے جاتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے فرشتے انہوں کتھوں آئے ہو؟ یہ اللہ جتھے بھیجیا ہی اتھوں ہی آیا نا۔ اللہ پھر فرشتے اپنی شان کے لائق اس مجلس میں بیٹھنے والوں کا اچھے بمقال واحد، ایک ایک بندے دا نام لے لے کے تے القاب لا لا کے، جو اسی کسی نے سٹیج تے بلانے نا پیر آوے ناز کراوے تے القاب لا لا کے اسی انہوں محبت داد محبت پیش کر دیں۔ فرشتے ایک بندے دا نام لے لے کے تے نال القاب لا لا کے رب نوں دسدے نے، فلاں عاشق رسول، فلاں محبت رکھن والا، انہوں فرشتے القاب لانے نے۔ پھر اللہ رب العزت انہاں بندیاں نوں اپنی رضا عطا فرما دیتا ہے، اپنی رضا عطا فرما دے۔ پھر جنت کے اندر جڑی علیین دا مقام ہے، فَيَكْتُبُهُ، اللہ لکھ دیندا ہے کہ ایس علیین دے اندر میں انہاں بندیاں نوں شامل کر چھڑیا ہے جڑے اس درود دی محفل دے اندر شامل ہو گئے۔ اب روایت النبی علیہ آخری لفظ میں جو علامہ مناوی کے ہیں، وہ رب کعبہ کی قسم ایمان کو تقویت بخشنے والے ہیں۔ اسی بات سے میں اپنی گفتگو میں نے چھوڑ دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ ناوی اس روایت کو لکھنے کے بعد آگے لکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ کثرت سے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو۔ یہ لفظ ہے جڑا بندہ ہجے بھی نہیں نہ بولیا، جی انہیں ایتھے رانا میری گل کا جواب دیتا انہیں قبر جی بھی نہیں بولنا۔ لفظ میرے بڑے تگڑے نے، بس محبت نال تسی آئے ہو نا، اعداد محبت پیش کرنے لگا۔ علامہ مناوی فرمانے نے، میرے کو روایت ہے چونکہ لفظ یاد ہے میں سر مفہوم عرض کرنے لگا۔ علامہ مناوی فرمانے نے کثرت نال اپنے محبوب آقا دی بارگاہ درود و سلام پڑھیا کر۔ کیوں؟ اگے آپ فرمانے نے جس مجلس کے اندر حضور دے درود پڑھیا جائے حضور خود موجود ہوں نے۔ فَإِنَّهُ يَحْضُرُ فِي الْمَجْلِسِ، حضور اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں جس مجلس میں حضور کے دیوانے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اس کی کیفیت سے محسوس ہو جاتا ہے، اس کی خوشبو بتا دیتی ہے۔ کہنے رہے گھومتے مدینہ شریف 14 سال گزر گئے نے، یقین کرو حضور ظاہری پردہ فرمایا، خوشبو آج بھی ہوں گی، خوشبو آج بھی ہوں گی۔ حضرات یہ درود محل اصل میں شاہ صاحب نے اپنے لیے اور ہم سب کے لیے برکتوں کا ذریعہ بنایا۔ یہ بہانے سے آپ کو بلا لیتے ہیں، اور اللہ بھی بہانے تلاش کرتا ہے کہ میرا گناہگار کسی نہ کسی بہانے میری رحمت کا حقدار بن جائے، میرے فضل اور میرے کرم کا حقدار بن جائے۔ میں اسی بات سے اپنے گفتگو کو چونکہ کہ بڑوں کا تو پھر بات بڑی لمبی ہو جائے گی، اور یہ کرام کا یہ مہینہ صرف ایک بات عرض کروں گا میں کہ حضور سید داتا کنشور رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرص پاک ہے، اور دیگر بھی اولیاء کرام
حضور سید اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جڑے رات نو سوندے سن تے انج لگدا سی جس طرح لفظ محمد لکھیا ہویا ہے سبحان اللہ جنہاں دے سون دا انداز ایڈا نرالا ہے انہاں دی شخصیت کیڑی نرالی ہے حضور سیدی دادا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی اور دیگر اولیاء کرام کیونکہ یہ ایسے عظیم لوگ نے کہ جنہاں دے روحانی وجود نال ایک کائنات دا وجود ہے سبحان اللہ صرف ایک حدیث برکت لی سن لو تاکہ برکت شامل ہو جائے شیخ عدی ابن ابی حاتم اپنے ملفوظات کے اندر اس روایت کو لکھ دے ہیں ان تسی خود جا کے غور کرنا ہے کئی نے عقیدت مند مریدین اپنے پیر صاحب نو جاندے نے بزرگاں دے مزارات تے جاندے نے حاضری واسطے کوشش کریا کرو وقت اگر ملے تو ضرور سفر کریا کرو میں بندہ ان چیز کی پچھلے دنوں کچھ انبیاء کرام دے مزارات نے گجرات دے علاقے دے اندر میں بندہ ان چیز نو تھے تقریباً کافی سارے انبیاء کرام دے مزارات حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے حضرت تنوخ علیہ السلام حضرت یوشع ابن نون علیہ السلام سیدنا موسیٰ حجازی علیہ السلام اور حضرت نعمتوس علیہ السلام حضرت کمیل علیہ السلام جنہوں کا 210 فٹ لمبا مزار شریف ہے اور دیگر کافی حضرت امنون علیہ السلام اور دیگر کافی انبیاء کرام اور خاص طور پہ ایک عظیم ہستی حضرت الحاج خواجہ احمد دین گوہر رحمت اللہ تعالی علیہ روحانی طور پہ جتنے انبیاء کرام کے مزارات نے انہوں تعارف کرام والے حضرت حاجی خواجہ گوہر دین رحمت اللہ علیہ نے اور حاجی خواجہ گوہر دین رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ نے جنہوں نے ڈائریکٹ حضرت خواجہ ویسے کرنے دے حدثہ دے بیعت فرمائی انہاں بزرگاں ملن واسطے نکلیا کرو برکت ملتی ہے اور جدو نکلو گے تو سنو حدیث بعد پھر فائدہ کی ہوئے گا میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یغتا بی عبدی یوم القیامت ایک بندے نو اللہ دے دربار چ کھڑا کیتا جائے گا توجہ ہے ذرا میرے بات سبحان اللہ ایک بندے نو اللہ دے دربار چ کھڑا کیتا جائے گا بین یدی اللہ تعالی فیحاسب او دا حساب شروع ہو جائے گا فما یرا لہ حسنۃ او دا جدو کتاب کھولی جائے گی کوئی نیکی ہوگی بھی کوئی نہ ویلا ہوئے گا میرے مدد دسترخوان ویلا ہوئے گا ادھر جڑا اپنا عمل نامہ فارغ فما یرا لہ ایک بھی نیکی نہیں ہوگی فیقول اللہ سبحانہ وتعالی اللہ فرشتہ نے فرمائے گا یا ملائکتی آواز ہے کہ جی مولا انطلقوا بعبدی الی الجنت فرمائے پورے آؤ ایس میرے بندے نو جنت داخل فرما دے فرشتے فتقول الملائکۃ فرشتے آدم الہنا عبدک ما لہ حسنۃ یا اللہ نیکی بھی کوئی نہیں نالے نہ میرا بندہ ہے نالے فرمانا جنت سے لے جاؤ یا اللہ نیکی بھی کوئی نہیں فبی ای عمل تدخلہ الجنہ ایک کیڑا عمل ہے جنی وجہ تو حکم فرمائی انہوں جنت چلے جاؤ اللہ اکبر میرے رب نے فرمایا ہم عبدی فی دار الدنیا یسور اخلہ فی اللہ تعالی وقد غفرت لہ بالنیتی فصلاص بخطوات فرمایا واقعی یہ نامہ مال سے نیکی کوئی نہیں پر ان نے ایک دن نیت کی تھی کہ میں بابے فرید دی بارگاہ سے جانا ہے انہیں نیت کی تھی وقت غفرت لہ بالنیت انہیں نیت کی تھی کہ میں فلاں ولی نو ملن جانا ہے انہوں نے بارگاہ سے جانا ہے پھر اللہ نے فرمایا بس جدو انہیں نیت کی تھی میں ادھا بیڑا پار چڑھیا خطوات فصلاصہ بالخطوات 3 قدم اللہ فرماتا ہے جدو انہیں نیت کر کے 3 قدم چکے نے انہاں 3 قدماں دی برکت نال میں اس بندے نو جنت عطا فرما چھڑیے تے جیڑا اے اوتھے پہنچیا نا او دی جدا ہجے نو میں جنت چ علیحدہ عطا فرمانی اعظم من النیت جڑی نیت کر کے اوتھے پہنچیا ہے تے جے 3 قدم بندہ اٹھائے تے بندے دا بیڑا پار ہو جائے جب ولی دی کول بندہ ٹر جائے تو پھر برکت ہی برکت پھر تسی چل کے اوندے ہو قبلہ شاہ جی کول یہ بھی بڑیاں برکتاں ہیں اللہ پاک اس درود محل کو ہمیشہ رحمتاً مزین فرمائے ہمیشہ اپنے کرم تے فضل نال اللہ مزین فرمائے اور اللہ تواڈیاں غیب دے خزانے جو تواڈیاں مراداں اللہ پورا